جی ناظرین السلام علیکم، میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم نے بہت ساری ایشوز پر بات کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ گجرانوالہ سے نکل ہی نہیں رہا، گجرانوالہ میں ہی پھنس گیا ہے، اور پھر تھوڑا سا آگے نکلتا ہے، 2 قدم آگے جاتا ہے، 4 قدم پیچھے جاتا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہے؟ دوسرا، اس کو خونی لانگ مارچ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ پھر دوسرا، الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں آج ایک بڑی اہم سماعت ہوئی، اور وہ توہین عدالت کے حوالے سے ہوئی۔ اس میں بہت اہم ریمارکس دیے گئے۔ وہ ریمارکس کیا تھے؟ اور پھر جو خبریں اڑ رہی ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اور عمران خان کے عزائم کے حوالے سے، عمران خان باتیں کیا کر رہے ہیں، کیا ماشاء اللہ کو دعوت دے رہے ہیں، جنرل مشرف کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، ان سارے ایشوز پر ہم بات کریں گے، اور ایک طرح سے ریکیپ ہو جائے گا گزشتہ 1-2 دنوں کا، اس میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے بات کر لیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ گجرانوالہ میں سے لانگ مارچ نکل ہی کیوں نہیں رہا؟ اچھا، آپ گجرانوالہ سے لانگ مارچ نکلنے کی بات کریں، خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم اسلام آباد پہنچ بھی گئے تو یہ تحریک 10 مہینے تک چلتی رہے گی۔ تو میرا خیال میں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی لانگ مارچ لے کے نہیں نکلے ہوئے، وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پہلے کرتے ہوتے تھے۔ وہ ابھی 3 دن ہو گئے وہ گجرانوالہ میں ہیں، اس سے پہلے وہ ادھر تھے، لاہور کے اندر تھے۔ تو انہوں نے 10 تاریخ دی ہے کہ ہم پنڈی آئیں گے، پھر ہم 11 کو اسلام آباد میں، لیکن اب جب کہہ رہے ہیں کہ 10 مہینے تک، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف ایک سلسلہ ہے جلسوں کا جو کہ چلتا رہے گا، اور 10 مہینے ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ مینٹلی پرپیئر ہو گئے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہی ہونے ہیں اگلے سال میں، اب مجھے الیکشن نہیں جلدی ملنے والے۔ تو وہ عوام کو متحرک رکھیں گے، وہ اسی طرح جلسے کرتے رہیں گے، اور میرے خیال میں وہ اپنی جو سپورٹ بیسڈ ہے اس کو ایگزاسٹ کر دیں گے بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ جلسے جلوس ہر وقت یہ کرنا، یہ بھی عوام کو جو ہے تھکا دیتا ہوتا ہے۔ اور جو گجرانوالہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نکلے، ہم نے باہر دیکھا ہے، ہوتا یہ کہ دن کے ٹائم وہ گاڑیاں اپنی پھنسا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پیچھے ٹریفک رک جاتی ہے، کچھ ارد گرد کے وہ تنگ گلیوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، راتوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کانسرٹ شروع کروا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ ابرار الحق، آپ کو پتہ، سلمان احمد، سب ان کے ساتھ ہیں، اور بہت سی ویڈیوز آگے وہ کانسرٹ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی ساری یوتھ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سب وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے ایریل ویو لے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ میڈیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ گکھر نے آج خان صاحب کا وہ تاریخی استقبال کیا۔ جس وقت خان صاحب سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی چینل جو ہوتا ہے یا یہ خود بھی کوئی دکھا نہیں رہی ہوتے ایریل ویو کے ذریعے کہ عوام کتنی ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب ایک کاب ویب میں پھنس گئے ہیں، اور وہ ایسا ہے، انہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے الیکشن جلدی نہیں ہو رہے۔ اور دوسرا جو معاملہ تھا جس کے اوپر خان صاحب کو بڑا غصہ تھا، وہ تھا آرمی چیف کی تعیناتی کا۔ اب اس میں کوئی 25-26 دن رہ گئے ہیں، وہ بھی خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک خبر دوں، میرے خیال میں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی ہفتے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ میرا ویسے خیال نہیں ہے، میرے خیال میں یہ 24-25 نومبر تک پرولونگ کریں گے۔ 4 تاریخ سب دے رہے ہیں۔ ہاں، میرے خیال میں 24-25 تک ہوگا اور اس کو پرولونگ کیا جائے گا۔ لیکن لانگ مارچ میں ایک کارکن کی فٹیگ ہے۔ مثلا اگر آپ، ہو سکتا ہے عمران خان کے بیانیے سے ایگری کرتے ہوں اور آپ ان کے لانگ مارچ میں شرکت کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ 10-15 دن آپ جی ٹی روڈ پہ رہیں، آپ کا قائد واپس چلا جائے لاہور میں، رات گزار کے آئے، نہا دھو کے صبح شام کو 4 بجے پہنچے، گانا بجانا شروع ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا گھر بار، سکون، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ شرکت کریں، تو مجھے جو ہے نا اس لانگ مارچ میں جو طوالت آ رہی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ایک بات جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کی اور نواز شریف صاحب نے بھی کی کہ فیس سیونگ نہیں دینی چاہیے، اور وہ فیس سیونگ کی اب کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اگر فرض کریں آج جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں اس کے مطابق اگر یہ لے بھی آتے ہیں زیادہ لوگ تو کیا، اور نقص امن کی اجازت نہیں دی جاتی تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 لاکھ لوگ لے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ فیس سیونگ کی بات کر رہے ہیں، فیس سیونگ ان کو سپریم کورٹ سے بھی مل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ گرج برس تو رہی ہے لیکن وہ ابھی تک لاڈلا تو ان کا ہے۔ آج جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس پڑھ کے مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کایا کیسے پلٹ گئی، بٹ ہونا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سیٹرڈے تک اپنا دوبارہ جواب عمران داخل کروائے، تو منڈے کو ہم دوبارہ ہیئرنگ کریں گے اس کو۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کر دے گی کہ آپ آئیں اسلام آباد، ایک جلسہ کریں اور واپس جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ دھرنے کی اجازت بھی نہیں دے گی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو مزید ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اسلام آباد میں یہ 2-3 اس طرح کی آپشن جو ہے نا وہ ڈسکس کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں عوام اس طرح سے نہیں ہے، جس طرح عمران کا کہنا تھا نا 10 لاکھ لوگ میں لے آؤں گا، تو آپ کے ساتھ گاڑیاں تو چند ہی چل رہی ہیں، آپ پنڈی سے آئیں گے، آپ پنڈی سے کتنے لوگ لے آئیں گے؟ آپ 10,000 12,000 لیں گے، آپ کے 10-12,000 آ جائیں گے خیبر پختونخوا، سپوز 50,000 کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان جب لے کے آئے تھے 30-35,000 بندہ لے آئے تھے، کو 15-20 مریم لے آئی تھی اور 50-60-70,000 بندہ ہو گیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ اگر لے بھی آئیں گے، وہاں پہ گراؤنڈ بڑا ہے، وہاں پہ وہ کر لیں گے، جلسہ کر لیں گے، واٹ نیکسٹ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کے ریمارکس جو ہے نا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہونوں گلا نہیں رہیاں، اس میں کچھ عدالتیں نہیں رہی عدالتیں نہیں رہی ہیں، کیونکہ کچھ معاملات بڑے خطرناک ہیں اور وہ باریکیاں ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ مثلا سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اگلا جو جواب ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ توہین عدالت کا 25 مئی کا، جب انہوں نے خود سارے شہر کو آگ لگا دی، پولیس کی وینیں جلا دیں، پولیس والوں کو مارا اور بعد میں رونے بیٹھ گئے، ہم پہ بڑا تشدد ہوا، یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ عدالت میں وہ سلسلہ چل رہا۔ اب عدالت نے ایک کہا ہے جی کہ اور عدالت کے وکلاء نے وکلاء پہ سوال اٹھا دیے، انہوں نے کہا کہ 2 بڑے وکیلوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے کیا جواب جمع کرایا تھا؟ عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب یہ مطلب جو جواب داخل کرایا گیا، عمران خان نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے وکیلوں نے میرے بہاف پہ کیا ایشورٹی جو ہے وہ کورٹ کو دی ہے۔ لیکن اب اس میں معاملات بڑے سنگین ہیں، ڈیجیٹل دور ہے نا، اس میں اب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کو پہلا آرڈر 11 بجے پاس کیا گیا تھا، دوسرا آرڈر شام کے 6 بجے۔ عمران خان نے کس وقت کیا بات کی وہ بھی پتہ ہے، عمران خان نے کہا سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، پھر اس کے بعد 7 بجے کے قریب عمران خان نے پھر خطاب کیا، اور یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے، اور یہ عدالت نے کہا ہے عمران خان کے دستخط کے ساتھ ہمیں جواب چاہیے، وہ عمران خان پھنس بھی سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، تو ریکارڈ تو سامنے موجود ہے، یا پھر عمران خان کہتے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا تھا، ہمارے بندے تو پرامن تھے۔ تو رانا ثناء اللہ نے اور منسٹری آف انٹیریئر نے بہت زیادہ محنت کی ہے، یہ ڈرون کیمرز کے حوالے سے جو فوٹیج حاصل کی، وہ سارے ثبوت ان کے سامنے رکھیں گے۔ ظاہر ہے وہ بھی اس میں ایک فریق ہے۔ عمران خان کی تو ٹائم لائن بنی ہوئی ہے نا، وہ چینلز کے پاس ساری ریکارڈنگ ہے، اور عدالت نے اب مانگ بھی لی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے آج یہ بات کہی ہے کہ اس کا مطلب کہ 2 وکیلوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وکیل جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو سب سے پہلے سچ بولنا چاہیے، اور انہوں نے عدالت کو آ کے جھوٹ بولا، کھلواڑ کیا ہمارے ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر اعوان یا فیصل چودھری پھنستے ہیں، عمران خان اب مزید جواب کیا دیتے ہیں، لیکن ایک میڈیا کی جو ٹائم لائن ہے نا، وہ عمران خان کی بات کو نگیٹ کر رہی ہے، ٹوٹلی نگیٹ کر رہی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں پتا تھا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس نے اپنی پہلے جو کی تھی نا ہیئرنگ، اس کے اندر ریمارک دے دیا تھا نا کہ ہو سکتا ہے عمران خان تک ہمارا میسج نہ پہنچے، تو عمران خان نے اسی کے اوپر جواب بنا لیا کہ چونکہ چیف نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں بھی اسی کے اوپر جواب بنا لیتا ہوں۔ لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو آج بات ہوئی عدالت میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اب عمران خان کے دستخط کے ساتھ وہ سارا جواب چاہیے، اور ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا، اور انہوں نے کہا اب ہمیں جھوٹ نہیں چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہیں پرانا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا، اب جب سچ بولیں گے تو عمران خان اس کیس میں بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ لیکن کیا وہ نااہل ہو سکتے ہیں اس کیس میں؟ میرا نہیں خیال اس کیس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں، حالانکہ نااہلی پہلے تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پہ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ جو پہلے نااہلی ہوئی ہے وہ کون سی ہو گئی ہے؟ ہاں وہ بھی ہے تو نااہل، وہ بھی ایک مذاق ہی ہوا ہے نا۔ نہیں وہ ہے تو نااہل، لیکن چلیں اب عمران خان صاحب نا، لیکن ایک چیف جسٹس صاحب نے ایک اور ریمارکس بھی دیے تھے، انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے جب بات کی کہ میرے پہ تشدد ہوا، میری ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا، تو میرے دل کو وہ بات بڑی لگی، لیکن جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا نا اس کے بعد وہ بات جو ہے نا وہ میں اس بات کو ذہن سے نکال رہا ہوں۔ یعنی کہ اپنا کیس اعظم سواتی صاحب کا جو کیس تھا وہ انہوں نے اپنی حرکت سے خود ہی خراب کر دیا۔ اچھا اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان جو بیانیاں بنا رہے ہیں۔ دیکھیے ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کر دی،
اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی. جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. عمران خان بار بار انہیں کچوکے لگا رہے ہیں اور ان کو جو ہے انسلٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور جو ہے ایک حد تک ادارہ اپنی توہین برداشت کرے گا. اس حد کے بعد پھر دوسرا ایکشن شروع ہوگا جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں جنرل مشرف نے مجھے کہا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہے. اب اگر آپ ایک ڈکٹیٹر کی مثال دے رہے ہیں تو یہ تو بات نواز شریف اور زرداری کے حق میں جاتی ہے کہ ڈکٹیٹر ان کے خلاف تھے. پھر کہتے ہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ بڑے چور ہیں. اور تو اسٹیبلشمنٹ اب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس نے گھڑی بھی چوری کی ہے, اس نے گلدان بھی چوری کی ہے, اس نے ایشٹرے بھی چوری کی ہے, اور اس نے فارن فنڈنگ بھی لی ہے. ہاں, تو اب بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر عمران خان کو کب تک لاڈلا بنا کے رکھا جائے گا. وہ سلوک جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو. دیکھیں عمران خان صاحب کے اپنے جھوٹ یہیں سے ایکسپوز ہو رہے. ایک تو آپ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ یہ چور اور کرپٹ لوگ تھے اور میں نے 22 سال ان کے خلاف جد و جہد کی ہے. پھر آپ اپنی حکومت میں کہتے رہتے یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھیں تو آپ کی اپنی سوچ کہاں تھی؟ آپ تو کہہ رہے کہ مجھے پتا تھا یہ چور اور ڈاکو ہیں اس لیے تو میں ان کے خلاف کرتا ہوں آیا. تو اس کا مطلب ہے اب آپ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو, جیسے کہ وہ کئی صحافی ہمارے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور اور ڈاکو ہیں. بھائی انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ صحافی کیسے تھے؟ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی, آپ کو خود جا کے دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ثبوت ہمیں دیے گئے ہیں وہ کسی کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے نا. خالی پلندے لہرا دینا تو نہیں بات ہو جاتی ہے. اچھا اب عمران نہیں بات یہ کر رہے کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ ملک ریاض سے ہیرو کا انگوٹھیاں لے رہی ہیں, اس پہ تو آپ نے ٹرانسفر کروا دیا. اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بزدار کی حکومت جو ہے وہ نااہل ترین حکومت ہے, اس پہ تو آپ نے کوئی ایکشن اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ فرح گوگی جو ٹکا کے کرپشن کر رہی ہے, مانی کا خاندان پنجاب میں کیا کر رہا ہے, وہ بات نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مانی, اس پہ آپ نے اپنے کام جاری رکھے. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے کہا نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, تو آپ اٹھ کے گنڈاسا پکڑ کے میدان کے اندر آ گئے اور آج آپ آ کے کہہ رہے ہو کہ جی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کہی تھی. تو آپ کی اپنی سوچ عقل کہاں تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سلیکٹیو باتیں کیوں مانتے ہیں؟ پھر اگر اتنے ہی آپ کرپشن کے خلاف ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کی اپنے خاندان کے بارے میں کی جانے والی باتوں پہ بھی تحقیقات کرواتے. اچھا یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, صرف اپنے خاندان کے حوالے سے نہیں ہے. عمران خان نے جنرل باجوہ کو یہ بھی کہا کہ میں انہیں کرپشن کے بارے میں کہتا تھا لیکن ان کا کرپشن کے بارے میں نظریہ یہ نہیں تھا. او بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب ایسے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں نا. ان کا جو کرپشن کے بارے میں نظریہ تھا خان صاحب کا, جو شخص خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے اور جو دور ہے وہ کرپٹ ہے. مطلب جہانگیر ترین کی مثال لے لیجئے. جہانگیر ترین کو خان صاحب نے کتنے لاڈوں سے رکھا. جہانگیر ترین نے کیا کچھ نہیں کیا تحریک انصاف کے لیے. جب عمران خان کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا لیڈر بن رہا ہے اور عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتا ہے, علیم خان کو لانا چاہتا ہے, تو خان صاحب نے اس کو سب سے زیادہ کرپٹ ثابت کر دیا. عمران خان کے گرد جتنے لوگ موجود ہیں, اب شوکت ترین کی بات کر لیجیے. شوکت ترین نے کتنے اپنے قرضے معاف کرا لیے, اور شہزاد اکبر کو دیکھ لیں, شہزاد اکبر کی مثال دیکھ بابر ندیم دیکھ لیں, یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ کرپٹ نہیں ہے رزاق داؤد کیونکہ دیکھ یہ لیں, خان صاحب کے ساتھ ہیں. اعظم سواتی, ان سب پہ کرپشن کے کیسز اور سب پہ چارجز ہیں. عامر کیانی اور یہ جو ندیم بابر اور وہ جو تھے رزاق داؤد, ان کے مہنگے پاور پلانٹ سے خان صاحب نے چلا کے اس ملک کو جو چونا لگایا ہے. پھر وہ جو راتوں رات آپ نے پیٹرول مہنگا کیا تھا جب ساری دنیا میں سستا, کس کو فائدہ پہنچایا ہے؟ ملک ریاض کو جو آپ نے دیے ہیں وہ سارے کیبنٹ سے پاس کروا کے, شہزاد اکبر اور آپ کا اس کے اندر حصہ ہے. یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی توشہ خانہ کی آ رہی ہے ڈیٹیل, خان صاحب کی کابینہ کے لوگوں کو بھی جو گفٹ ملا انہوں نے وہ بھی جمع نہیں کروائی. اسد عمر, فواد چودھری, یہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں, ان سب کے نام آ رہے ہیں. تو یعنی جو آپ کے ارد گرد بیٹھ گیا وہ پوتر ہو گیا, آپ ایسا ایک پتھر بن گیا پارس کا کہ جس نے آپ کو چھو لیا وہ پاک صاف ہو گیا. مطلب یہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جب ان کے بارے میں کہتی تھی تب, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید اقبال جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین میں, اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس حکومت کے کرپشن کے کیسز کھولوں تو یوں زمین بوس ہو جائے گی. اچھا ایک لیکن بڑی حیرت کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ادھر عمران خان اتنے کرپٹ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, سارے ارد گرد لوگ کرپٹ ہیں, اس سب کے باوجود عمران خان ہر ضمنی انتخاب جیتتا جا رہا ہے.
یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اس کا جواب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک بیانیہ، ان کا ایک سپورٹر جو کلٹ فالوئنگ ہے، پہلی بات تو یہ وہ اپنی سیٹوں سے لڑ رہے ہیں، اپنی سیٹوں کے علاوہ کلٹ فالوئنگ ان کی ہے، ٹھیک ہے. اور کلٹ فالوئنگ جو ہے، اس کے علاوہ جو یوتھ ہے وہ اتنا زیادہ آپ نے اس کو میڈیا کے اوپر ٹائم دیا ہوا ہے. جب عدالتیں اس کو ہر چیز کے اندر ریلیف دے رہی ہیں، حکومت کو اس کے خلاف کرپشن کا سالڈ کیس نہیں بنا رہی ہے. دیکھیں اس نے ایک چیز ثابت کر دی، چور 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 کہہ کے 4 فلیٹس اور وہ سب کچھ، اور عدالت نے بھی ثابت کیا. یہاں پہ عدالتیں جو ہے وہ عدالت کے خلاف پہلے سے بیانیہ بناتے تھے. نواز شریف وغیرہ نہیں بناتے تھے کسی بھی عدالت کے خلاف، وہ پہلے سے عدالت کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف بنا لیتا ہے، بیانیہ بنا لیتا ہے. کلٹ فالوئنگ اس کی ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ جو حکومت جب آئی ہے اور عمران خان گیا تو آتے ساتھ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا نا، اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ واقعی پھر یہ کرپٹ ہی ہوں گے کہ یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی. اور عمران خان کے دور میں 140 کا پیٹرول تھا، اب آپ 234 کا پیٹرول لے رہے ہیں. مہنگائی 30% ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت 11% تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو نواز شریف کا جو سپورٹر، ایک نواز شریف کا جو سپورٹر ہے نا جو بہت سٹرونگ ہے وہ تو نکل ہے، لیکن ایک اس کی سپورٹ بیس جو نا وہ خاموش بھی ہو کے گھر میں بیٹھ گئی ہے. وہ ابھی حالات کو دیکھ رہی ہے. خان کا ووٹر نکل رہا ہے جو اس کا ہے، نواز شریف کا آدھا ووٹر نکل رہا ہے، آدھا گھر بیٹھا. دوسری بات ہے کہ نواز شریف وغیرہ کوئی کیمپین نہیں چلا رہے، کوئی جلسے نہیں، کوئی بیانے کا توڑ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ نہیں، روز پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اب گراس روٹ لیول پر جا کے تنظیم سازی کرنی ہے جو کہ وہ ہو نہیں رہی. پھر نواز شریف باہر جا کے بیٹھ گئے، وہ بھی عمران خان ایک بیانیہ بناتے ہو، باہر بیٹھا، باہر میں بھاگ کے نہیں جاؤں گا. اور کیسز کوئی نہیں ہے، وہ عدالتوں میں نہیں جا رہا، وہ جیلوں میں نہیں جا رہا. ان کے وہ کیسز بنا کے خلاف سب کو جیلوں میں بہتر ہے. وجہ صرف یہ ہے. اچھا نہیں، میرے خیال میں اس کی وجوہات اور بھی ہیں اور وہ سنجیدہ قسم کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اب انہی نشستوں سے لڑ رہے ہیں جن نشستوں سے لیکن پی ڈی ایم کا کہنا یہ تھا نا کہ ان پہ دھاندلی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ عمران خان لڑ رہے ہیں. جس طرح نواز شریف اگر ساری سیٹوں سے لڑیں تو نواز شریف کی پی ایم ایل این کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو عمران خان لڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ دھرنے میں لوگ نہیں ہیں، عمران خان ضمنی جیت رہے ہیں. اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے لوگ پارلیمانی طور پر، انتخابی طور پر عمران خان کو پسند کرتے ہو، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان کی دھرنے کی، تشدد کی، نفاق کی، انتشار کی جو سیاست ہے اس سے لوگ اب تنگ آ چکے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے سیٹیں وہ جیت رہے ہیں اور جو ہے وہ دھرنے ناکام ہو رہے ہیں، جلسے ناکام ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے لوگ انتخابی طور پر. اس کا مطلب یہ ہے. اور اب ہم ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی بتا دیتی ہوں. دیکھیں جب عمران خان خود کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے وہاں پہ 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ٹکٹس دینی ہیں، اور ہر حلقے میں ایک سٹرونگ بندہ تو ہوتے ہیں نا آپ کے 5-6 باثر لوگ. تو ان سب جو لوگ ہیں نا ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے جتوانا ہے، اور جو بندہ جتنے زیادہ ووٹ ڈلوائے گا اس کو اتنی وہ ٹکٹ کا وہ حقدار ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان سب نے اپنا پورا ذل ہے. اگر شزرا منصب ہے تو ظاہر ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہے، تو وہ اپنا اس نیچے والے لوگوں میں کسی کو اتنا پتہ نہیں کہ مجھے ٹکٹ ملے، تو اس نے اپنے اثر و رسوخ سے جا کے جیتنا. پھر نہ مریم کا کوئی جلسہ، نہ کسی اور پارٹی کا کوئی جلسہ. تو عمران خان نے ہر جگہ پہ جلسے بھی خود کیے. تو یہ ایک فرق بھی ہے. اور اب ہم ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں. اب خان صاحب کہتے تھے، لوگ بڑا کہتے تھے خان صاحب لانگ مارچ کب نکالیں گے. لانگ مارچ نکال دیا. لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ خان صاحب مسٹر ایکس مسٹر وائی کہتے رہتے ہیں، نام نہیں لیتے. اب خان صاحب نے نام بھی لے لیے. آرمی چیف کی تعیناتی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، لانگ مارچ بھی سڑکوں پر ہے. اب اس صورتحال کا جائزہ لینا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اگلے 10-15 دن کے اندر ہمیں ملکی سیاسی منظرنامے پہ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 تاریخ ہے چائنا سے واپسی کے بعد، اور 4 تاریخ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی جائے گی تاکہ یہ جو رپھڑ ہے نا یہ ختم ہو، اور ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، ایک کام اناؤنس ہو جائے گا اور سٹیبل ہو جائے گی کچھ چیزیں. تو کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کے محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کے اندر آنا ہے، چائنا سے آپ وزٹ کر کے آئے، سی پیک کے آپ معاہدے کر کے آئے ہیں، آپ نے کام شروع کرنا ہے اس کے اوپر. تو آپ یہ ساری انتشار اور فتنہ برداشت نہیں کر سکتے. اور جس طرح کے ٹیپ بھی، وہ آڈیو بھی آئی تھی کہ جو اسلحہ لے کے آ رہے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کتنا خونی لانگ مارچ. ابھی تک 3 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہوئی ہیں کہ صدف جو ہیں وہ گری ہیں. اس کے علاوہ کل کنٹینر کے نیچے آئے. ہاں جی. اس کے بعد کل ایک بائک والا بچہ 14 سال کا کنٹینر سے ٹکرایا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور آج ان کا ایک ورکر جو ہے
وہ کنٹینر 49 سال کا محمد حسین جی کنٹینر سے گرا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو 3 ابھی تک جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی اور سے ابھی تازہ خبر آئی کنٹینر میں آگ لگ گئی، کنٹینر کے جنریٹر میں آگ لگ گئی ہے. تو ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام خراب کر رہی ہے. لوگ اس کی وجہ سے ڈر بھی رہے ہیں اور لوگوں کو، اور یہاں پہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ اتنے دنوں سے بند کیا ہوا ہے. گجرانوالہ 3 دن سے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں نا، اور جو دکاندار ہیں وہ پریشان ہیں. ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھی تھی، وہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ ہماری دکانیں بند ہوئی ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہوئے ہیں، بچوں کے اسکول بند ہوئے ہیں، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی، دیکھیں اتنا لمبا لانگ مارچ کوئی بھی نہیں کرتا، بلا وجہ کا لانگ لیکن اب مارچ اس کا نکلے گا کیا؟ کچھ نہیں نکلنا. دیکھیں وہ آئے گا، وہ آ کے بیٹھے گا، ایک جلسہ کر لے گا، زیادہ سے 2-3 دن دھرنا دے دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایگزاسٹ ہو جائیں گی چیزیں. پہلے دن 15,000 یا 20,000 لوگ آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 3-4 ہزار رہ جائیں گے. خان کا یہ پاس بنی گالا، اس نے روز رات کو وہاں پہ چلے جانا کرنا ہے. لوگوں کو آپ سردیوں کے دن شروع ہو رہے ہیں نومبر میں، کتنی کی دیر آپ ان کو بٹھائی رکھیں گے یہاں پہ. اور اب وہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے، اب سوشل میڈیا ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں. ہم ڈیلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جو بنا رہے ہیں، اور نہ ہی چینل کو آرڈر ہوں گے کہ نیچے لاکھوں کا مجمع دکھاتے رہیں. تو وہ چیز بھی اب نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اب ایک بند گلی کی طرف چلے گئے ہیں. لانگ مارچ انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کا سنا، لانگ مارچ اناؤنس کر دیا اور اس کی شہادت کے بینیفٹ خود اٹھانے کی کوشش کی. اب خان صاحب اس سے نکلیں گے کیسے؟ مثلا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے نہیں. اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پاکستان میں دیکھیں یہ جو ڈپلومیٹک کور ہوتی ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ ڈپلومیٹس وغیرہ میں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے چل بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہو رہا جناب، اسلام آباد آنا ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں ان کے پاس بدقسمتی سے ہمارے سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں. تو کیا خان صاحب اچانک ایک دن اناؤنس کریں گے کہ نہیں کل سے چھٹی؟ اور اس طرح تو نہیں کر سکتے، یہ سیاسی موت ہوگی عمران. مجھے جو لگ رہا ہے جو فیس سیونگ ملنے وہ سپریم کورٹ سے ملنی ہے. کیا فیس سیونگ ملے گی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں. یا تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ آئیں، آپ داخل ہوں اسلام آباد کے اندر اور آپ جلسہ کریں اور جائیں یہاں سے، آپ نے دھرنا نہیں دینا. کیونکہ آج انہوں نے کیا بات کی ہے کہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کر سکتے ہیں. یا وہ ان کو کہیں گے کہ جی آپ نے پہلے بھی ہم نے آپ کو اجازت دی، رستے حکومت نے بند کیے تھے، ہم نے آپ کھلوائے، آپ کو آنے دیا، اب ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے بڑے فسادات پھیل رہے ہیں، ملک اس کا نہیں ہو سکتا، آپ اپنا دھرنا جو ہے وہ کال آف کریں. تو کچھ نہ کچھ اس کو فیس سیونگ ملے گی. اچھا، لیکن اس میں ایک بڑی حیرت کی بات ہے، حکومت مثلا یہ تو ہم سنتے ہیں رانا ثناء اللہ نے بندوقیں ارینج کر لیں اور نفری اتنی آ گئی، اتنے پولیس والے، لیکن حکومت اپنے پولیٹیکل نریٹو پر زیرو اور انٹینشنل لگتا ہے. مثلا اتنے بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں، یہ بھی جلسے کر سکتے ہیں، یہ بھی اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی میڈیا میں اپنی پینیٹریشن کر سکتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ لندن سے ایک پریس کانفرنس کی ہے، نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی تو اپنی پھرتیاں چل رہی ہیں نا، وہ تو جناب کبھی ادھر چائنا چلے گئے، کام کر رہے ہیں. اگر ابھی تک رزلٹ نہیں آیا لیکن کام کر رہے ہیں. لیکن اس پہ ایک بڑی اچھی میم بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ خان صاحب ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچے، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہے وہ مکہ گئے، جدہ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، واپس آ گئے، اب چائنا چلے گئے، چائنا سے واپس ہو کے آ گئے، یہ گجرانوالہ سے آگے نہیں گئے. تو اب جو ہے نا اس سے خان صاحب کا نکلنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. اور حکومت کی خاموشی بھی بڑی، یا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ انہیں بہت کچھ پتہ ہے، اور اس میں شاید یہ اینگل ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا انہیں پہلے سے پتہ ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے، نیا چیف آنے والا ہے جس کے اوپر بیگیج نہیں ہوگا، جس کو عمران خان اس طرح کھلم کھلا گالی دینے کی جرت نہیں کر سکتے، اور جس نے آ کے اپنے ادارے کا احترام کرانا ہے. اور یہ جو اس طرح توہین آمیز کلمات ہو رہے ہیں، اس سارے کا قلع کما کر دینا، بالکل سمایا کر دینا. چیف کا سنا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ان کو بڑا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اچھا، یہ میں دیکھیے سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہی کو بننا چاہیے، وہ سینئر موسٹ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جس کا نام بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، کوئی اور یہ آدمی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کافی اب ہم لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اور بیسٹ فار دا پاکستان. تو چلے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.